بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو ہر مخلوق کا خالق اور ہر چیز کا مالک و وارث ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَابِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی لے آئیں پھر بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں اور نہ ان میں سے کوئی دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے پر تیار ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں تو آپ زیادتی کرنے والوں میں ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر: اہل کتاب اسلام کے قبلے کو یہ کہہ کر رد نہیں کرتے تھے کہ اس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے منکر تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر آپ علیہ السلام ہر قسم کے دلائل پیش کر دیں جن سے حق آشکارا ہو جائے تب بھی یہ لوگ آپ علیہ السلام کا قبلہ تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ علیہ السلام کے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کو تسلیم کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے قبلے کی حقانیت پر دلیل اور برہان موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم اور ایقان کی منزل پر فائز ہیں اور آپ علیہ السلام لوگوں کی رضامندی کی خاطر اصولوں پر سودا بازی نہیں کریں گے۔ یہ منصب امامت اور رسالت کے ساتھ ناانصافی ہے جو کسی رسول یا امام معصوم سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ اِنَّکَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِینَ کا خطاب اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے لیکن اس سے مراد پوری امت ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلامی قیادت کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں کی خواہشات کے برعکس اس کا محور حق ہوتا ہے، اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اگر دل میں تعصب موجود ہو تو دلائل اور براہین بے اثر ہو جاتے ہیں۔